ہم آج خداوند کا شکر اور اس کی تعریف کرتے ہیں، جس کے بڑے پیار سے اور جس کے بڑے رحم سے ہم آج پھر خداوند کے حضور ہیں، اس کی بندگی کے لیے، اس کی عبادت کے لیے، اس کے کلام کے وسیلے سے برکت پانے کے لیے۔ یوحنا کی انجیل کا پہلا باب اور اس کی 18 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ 14ویں آیت ایک بار پھر آپ کے سامنے پڑھوں گا، جس کی روشنی میں میں آج خدا کے کلام کو آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں۔ اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ عزیزو، جب ہم یوحنا کی انجیل کی بات کرتے ہیں تو مقدس یوحنا رسول، جو اس انجیل کا مصنف ہے، جس نے خطوط بھی لکھے، اور جب ہم اس مقصد کو دیکھتے ہیں کہ کس بڑے مقصد کے لیے اس نے یوحنا کی انجیل کو لکھا، تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ اس نے یوحنا کی انجیل یہودیوں کے لیے لکھی، اور اس کے لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس بات کو ثابت کرے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس حقیقت کو بیان کرے کہ خداوند یسوع مسیح کامل خدا ہے اور وہ کامل انسان ہے۔ اور اس نے خداوند یسوع مسیح کی الوہیت کا بیان کیا۔ اور جب آپ یوحنا کی انجیل کو پڑھتے ہیں تو وہاں اس نے خداوند یسوع مسیح کی جو سینگ ہے ان کا ذکر کیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، میں دنیا کا نور ہوں، میں زندگی کی روٹی ہوں۔ یہ 7 سینگ جو ہیں جو آپ کو یوحنا کی انجیل میں ملتی ہے۔ اور جب وہ خداوند یسوع مسیح کی انسانیت کی بات کرتا ہے، اس کی شخصیت کی بات کرتا ہے، تو اس نے خداوند یسوع مسیح کے تھکے اور ماندے ہونے کا ذکر کیا ہے۔ اور عزیزو، آج ہم یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی 14ویں آیت میں پڑھ رہے تھے کہ کلام مجسم ہوا ہے۔ اور جب ہم کلام کی بات کرتے ہیں تو وہ کلام جس کا ذکر یوحنا رسول نے کیا کہ کلام مجسم ہوا ہے، یہ وہ کلام ہے جس کے سبب سے اور جس کے وسیلے سے کائنات ماض وجود میں آئی ہے۔ اور عزیزو، یہ وہ کلام ہے، وہ کلمہ ہے جس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کائنات کو کنٹرول کرنے کا ریزن ہے۔ اور اسی کے لیے یوحنا رسول یہ کہتا ہے کہ وہی کلام اور وہی کلمہ جو ہے وہ مجسم ہوا ہے، اس نے جسم اختیار کیا ہے۔ اور عزیزو، یونانی زبان کا لفظ جس سے یہ معنی لیے گئے ہیں کہ ہم نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ 20 بار بائبل مقدس میں اور بالخصوص نئے عہد نامے میں استعمال ہوا ہے۔ اور ہر بار جب یہ استعمال ہوا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ایکچوئل فزیکل سائٹ، یعنی ہم نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ریئل طور پر، ایکچوئل طور پر ہم نے اسے دیکھا ہے۔ یونانی کا یہ لفظ تھیسٹیا ہے، جس کے معنی یہ ہیں ایکچوئل فزیکل سائٹ۔ اور اسی طرح جب ہم یونانی لوگوں کی بات کرتے ہیں یا یونان کا جو فلسفہ ہے اس کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی لفظ لوگاس استعمال ہوتا تھا۔ یونانی زبان میں بھی لفظ لوگاس استعمال ہوا ہے۔ اگر آپ یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کو
زبان میں پڑھیں گے تو جہاں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، تو کلام کی جگہ جو لفظ ہے وہ لوگاس ہے۔ ایک زمانہ تھا میں یونانی پڑھ سکتا تھا، لیکن اب نہیں۔ اور اب خود مجھے اپنے آپ پہ حیرت ہوتی ہے کہ جس دن میرا گریجویشن ہوا تھا، میں نے یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی 18 آیات پڑھ کر جو ہے میں نے پرائز حاصل کیا تھا، اور آج اتنے سال گزر جانے کے بعد میں یونانی کی چند لفظ جو ہے وہ تو بول سکتا ہوں یا ان کی شناخت مجھے ہے، لیکن روانی سے نہیں پڑھ سکتا۔ تو ابتدا میں کلام تھا، یعنی شروع میں جو لفظ ہے لوگاس استعمال کیا گیا ہے خدا کے کلام کے لیے، خدا یسوع مسیح کے لیے۔ اور جب ہم یونانی فلسفے کی بات کرتے ہیں تو وہ اس بات کو نہیں مانتے تھے۔ یونانی جو تھے ان کے نزدیک ٹو دا گریک دا باڈی واز این ایول، ان کے نزدیک یہ تھا کہ انسان کا جسم جو ہے، انسان کی جو باڈی ہے، یہ ایک ایول ہے، اور اس میں کیسے جو ہے خدا آ سکتا ہے، اس میں کیسے جو ہے خدا مجسم ہو سکتا ہے، اس میں کیسے کلمہ لوگاس جو ہے وہ جسم اختیار کر سکتا ہے۔ تو ہم بائبل مقدس میں جب اس حقیقت کو دیکھتے ہیں تو مقدس پالوس رسول نے بھی غلطیوں کے خط میں جسم کے لیے اس طرح سے بیان کیا ہے۔ عزیزو، ہم مقدس پالوس رسول کا خط جو اس نے غلطی کی کلیسیا کے نام لکھا ہے، اس کے 5ویں باب میں سے جب پڑھتے ہیں اور اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تو فرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند۔ تو یہاں ہم خداوند کے کلام میں یہ بات سیکھتے ہیں کہ پالوس رسول نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، اور یونانی لوگ اس بات پر زور دیتے تھے کہ انسان کا جسم جو ہے یہ ایول ہے، اس میں خدا نہیں آ سکتا ہے۔ انہوں نے مزید اس کے لیے یہ کہا کہ انسان کا جو جسم ہے، a prison house in which the soul was shackled and a tomb in which the spirit was confined۔ انہوں نے یہ کہا کہ انسان کا بدن جو ہے یہ ایک جو ہے قید خانہ ہے، جس میں انسان کی سول اور اس کی روح جو ہے وہ مقید ہے۔ اور اسی کو ہم ایک بہت بڑے یونانی دانشور کا ذکر جب سنتے ہیں تو اس نے اس طرح سے اس کو بیان کیا، The wise old Greek did not even believe that God would control the happening of this world directly. He has to do it by deputies۔ اس نے یہ کہا کہ خدا اتنا پاک ہے، خدا اتنا قدوس ہے کہ وہ خود ڈائریکٹلی جو زمین پر ہیپننگ ہوتی ہیں یا جو زمین پر واقعات ہوتے ہیں ان میں شریک ہو، وہ ان میں شریک نہیں ہوتا۔ اس نے اپنے درمیانی اور اپنے ڈپٹیز جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں، وہ جو ہے اس میں شریک ہوتے ہیں۔ اور اس نے ایک بڑی حتمی بات اپنے فلسفے کی روح سے کہی، He also says it is nothing less than blasphemy to involve God in the affairs of the world۔ اس نے کہا کہ یہ بلاسفیمی ہے، یہ اس نے کہا کہ گستاخی ہے کہ ہم خدائے پاک کو، خدائے قدوس کو، ہم جو زمین پر ہونے والی چیزیں ہیں یا جو زمینی افیئرز ہیں ان میں ہم خدا کو خدا کو جو ہے ان میں انوالو کریں۔ اور ایک اور فلاسفر یہ کہتا ہے، پھر the life of God has not descended to us۔ کہ خدا کی جو لائف ہے وہ ہماری طرف زمین پر نہیں بھیجی گئی ہے۔ اور ایک بہت مشہور ایمپرر مارکس یہ کہتا ہے، the composition of the whole body is under corruption۔ اس نے کہا کہ باڈی کی جو کمپوزیشن ہے یہ انڈر کرپشن ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسیحیوں کا ایمان یہ ہے؟ ہم یوحنا کی انجیل میں یہ پڑھ رہے تھے، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمول ہو کر ہمارے